آپ لوگوں کو ویٹ کرنا پڑا. کابینہ کی جو میٹنگ ہے وہ تاخیر سے کافی لمبی ہوئی اور اس کے بعد ایک اور میٹنگ تھی تو ہم نے اس کے بعد ایک ڈیٹیل بریفنگ دینی تھی کیونکہ ایک بہت امپورٹنٹ آج کابینہ کے اندر فیصلے ہوئے. سب سے پہلے کابینہ کی میٹنگ میں وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے کابینہ کو جو ابھی حالیہ ان کے سعودی عربیہ کے اور یو اے ای کے دورے تھے اس کے بارے میں تفصیلات بتائیں اور پہلی دفعہ پاکستان اپنے دوست ممالک کے ساتھ جو ہر مشکل وقت میں پاکستان کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں وہ پہلی دفعہ ہم ایک ایسا اسٹریٹجک پلان لے کر ان کے پاس گئے ہیں کہ جو پروجیکٹ اورینٹڈ ہے, جو خالی پیسوں یا گرانٹ کی ایڈ کے اوپر مبنی نہیں بلکہ پاکستان کی عوام کے لیے پروجیکٹس, روزگار, ریلیف کا ایک پورا ویژن ہے جو اسٹریٹجک پارٹنرشپس کے ذریعے ان دونوں ممالک کے ساتھ شروع کیا جا رہا ہے شراکت داری سے برابری کی سطح پر. اور اس کے اندر آپ نے دیکھا کہ عید والے دن یو اے ای سے جو وفد آیا ان کی اکنامک ٹیم تھی, ان کے جو وہاں جو میٹنگ ہوئی اس سے ان کنٹینیویشن تھا. تو اس کے بارے میں بھی ہماری اکنامک ٹیم, ہماری انرجی اور پاور کی ٹیم اس وقت اس تمام جو ڈاکیومنٹ ہے اس پہ کام بھی کر رہے ہیں. ان پارٹنرشپس اور ان منصوبوں کے اوپر بہت جلدی پاکستان کی عوام کے سامنے ایک پورا اوور ویو دیا جائے گا کہ کون کون سے شعبوں میں کتنے پروجیکٹس کس طرح سعودی عربیہ اور یو اے ای کے ساتھ مکمل کیے جائیں گے. دوسرا جی بہت ہی ایک امپورٹنٹ ایجنڈا تھا. فیڈرل منسٹر فار پاور خرم دستگیر صاحب بھی یہاں موجود ہیں. اس کے اوپر ایک کمپلیٹ تفصیلی بریفنگ دی گئی جس کے اوپر وہ آپ کو بریف بھی کریں گے. اس وقت انرجی کی کیا صورتحال ہے ملک کے اندر, پچھلے 4 سال کیا ہوتا رہا ہے اور جس کی وجہ سے جو اب اس وقت حکومت کا پلان ہے نہ صرف پاکستان کی عوام کو ریلیف دینے کا بلکہ جو ٹرانسمیشن ہے اور جو لوڈ شیڈنگ ہے اس کے اوپر بھی ایک مکمل جامع حکمت عملی کابینہ کو دی گئی ہے جس میں انرجی مکس کے منصوبے ہیں, جس کے اندر کنزرویشن پلانز ہیں, انرجی کنزرویشن پالیسی ہے. تو یہ ابھی آپ کو فیڈرل منسٹر جو ہیں وہ اس کے اوپر ایک کمپلیٹ جو کابینہ کو بریفنگ دی ہے اس کے بارے میں بریف کریں گے. اس کے ساتھ ہی جو امپورٹنٹ چیز ہے گندم کی جو اس وقت صورتحال ہے پاکستان کے اندر, تو آپ نے دیکھا کہ 4 سال جس وقت گندم کی کاشتکاری کی جا رہی تھی اس وقت نہ کوئی انسینٹیو دیا گیا بلکہ ڈی اے پی کی جو بوری تھی جو 2018 میں 2600 تھی اور اس وقت وہ نہ صرف 10,000 روپے کی مل رہی ہے بلکہ مل بھی نہیں رہی تھی جس وقت یہ کاشت گندم کی ہونی تھی. اس کے علاوہ کوئی انسینٹیو بیسڈ اپروچ نہیں تھی تو جس کی وجہ سے پچھلے 4 سال کی پالیسیز جو تھیں جو گندم کی سچویشن ہے ملک کے اندر سٹاک کے حساب سے اس کو دیکھتے ہوئے کابینہ نے آج 3 ملین جو میٹرک ٹن ہے اس کی گندم کی امپورٹ کی اجازت دی ہے, لیکن یہ صرف ایک خاص مدت کے لیے ہے. اس کے بعد انشاءاللہ 2018 میں جس طرح پاکستان مسلم لیگ نون کی حکومت ختم ہوئی تھی, میں یہ بتاتی چلوں اور آپ لوگوں کے لیے اس کو رپورٹ کرنا بہت امپورٹنٹ ہے کہ اس وقت پاکستان گندم کو ایکسپورٹ کر رہا تھا اور انشاءاللہ جو اس وقت ویژن ہے وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کا, انہوں نے ہدایت جاری کر دی ہے فوڈ سیکیورٹی کے منسٹر کو کہ فوری طور پر ایک ایسا پلان کہ جو اگلے چند ماہ کے اندر ایسی سچویشن ہو جائے اور جو اگلی کاشت کی قسط ہے اس کے اندر انسینٹیو بیسڈ اپروچ کے ساتھ ہم گندم کی پیداوار میں نہ صرف اضافہ کریں بلکہ ہم اس سچویشن پر آ جائیں جو کہ 2018 میں ایکسپورٹ پاکستان کر رہا تھا. تو اس سلسلے میں بات ہوئی تفصیلی طور پر. اور پھر کچھ جو تانیاتی ہیں وہ میں آپ کو بتاتی چلوں کہ جو آرڈیننس فیکٹری بورڈ ہے اس کی اوپر محمد مسعود صاحب کو ڈائریکٹر تانیات کرنے کی منظوری دی ہے, انڈسٹریل اینڈ کمرشل ریلیشن شپس, اور بطور ممبر بورڈ تانیاتی کی منظوری دی گئی ہے محمد مسعود صاحب کو. اس کے علاوہ ریٹائرڈ ایڈمرل سلمان الیاس صاحب جو ہیں ان کو ایم ڈی شپ یارڈ انجینئرنگ ورکس کا ڈائریکٹر کی تانیاتی کی منظوری دی ہے. ایک بہت ہی امپورٹنٹ آج ایجنڈا آئٹم تھا کابینہ کا جس کے اوپر جو پاسپورٹس ہیں جو 1947 پاسپورٹ ایکٹ کے تحت ایک سے زیادہ غیر ملکی پاسپورٹ جن کے پاس بھی ہے ان کو منسوخ کرنے کی منظوری دی ہے. اور نہ صرف یہ منظوری کہ ان کو منسوخ کیا جائے بلکہ آئندہ اس کو کیسے روکا جائے اس کے اوپر بھی ایک کمپلیٹ حکمت عملی جامع بنانے کی ہدایت دی ہے جو چند ہی دنوں میں فائنل ہو کر بتا دی جائے گی. اور آخری تاریخ یہ جو 2 پاسپورٹس ہیں اس کی منسوخی کی آخری تاریخ 31 دسمبر 2022 مقرر کی گئی ہے. تب تک جو جتنا
جو پروسیجرل اور ایڈمنسٹریٹو کام ہے اس کو مکمل کرنے کی ہدایت کی گئی ہے. اس کے بعد یہ ECC نے جو اقتصادی رابطہ کمیٹی 9 مئی کو جس کا اجلاس ہوا تھا اس کی بھی ڈیسیجنز کی توثیق کی گئی ہے کہ جتنا رمضان پیکج میں آٹا اور چینی کا جو ریٹ وزیر اعظم کی ہدایت اور جو صوبوں کے ساتھ مل کے تعین کیا گیا تھا جس کے اندر جو 20 کلو کا آٹے کا تھیلا ہے وہ 950 سے 800 روپے کیا گیا تھا اور چینی جو ہے وہ 85 روپے کلو سے 70 روپے کلو کی گئی تھی. تو اس کو بھی کابینہ نے آج منظور کیا کہ یہ اسی ریٹ کے اوپر ان کو برقرار رکھا جائے اور صوبوں کے ساتھ ہر روز کی بنیاد کے اوپر ایک کوآرڈینیشن کمیٹی ہے جو کہ وزیر اعظم شہباز شریف صاحب اس کو خود چیئر کرتے ہیں اور مانیٹرنگ میکینزم اس وقت ان پلیس ہے جس سے ان ریٹس کے جس طرح رمضان کے دوران اس کو انشور کیا گیا ہے تو انہی ریٹس کو انشور کیا جائے گا اور جو پاکستان کی عوام کو ریلیف ہے اس کا زیادہ سے زیادہ پاس آن کرنے کا جو ہدایت جاری کی ہے وزیر اعظم صاحب نے. اس کے علاوہ جی جو DG جو ہیں ان کو فواد اسد اللہ خان صاحب کو تعینات کرنے کی کابینہ نے منظوری دی ہے. اس کے علاوہ جو لیفٹیننٹ جنرل مزمل حسین صاحب ہیں جو وابڈا کے چیئرمین تھے انہوں نے استعفیٰ دیا ہے. کابینہ نے اس کو آج منظور کر لیا ہے اور جو ممبر فائنانس ہیں ان کو اس وقت ایڈیشنل چارج دیا گیا ہے جب تک ایک مکمل نہیں ہوتا پروسیس چیئرمین وابڈا کی تعیناتی کا تو ان کو اس وقت ہم نے چارج دیا ہے. تو یہ تو تھے جو ایجنڈا آئٹمز آج کے کابینہ کے تھے. اس کے علاوہ جو پنجاب کے اندر اس وقت آئین شکنی ہو رہی ہے اور 3 اپریل سے لے کر 11-12 اپریل تک کی جو قسط ہے اس کو عمران خان صاحب کی طرف سے دوبارہ دہرانے کی جو ایک سازش ہے اور جو آئین پر حملہ پارلیمان پر حملہ اور آئین شکنی کا جو ایک پورا تسلسل ہے وہ جاری ہے اور آئین شکنی کر کے اس کے اوپر غنڈہ گردی بھی شامل ہے. اس کے اوپر آپ کو لاء منسٹر اعظم نذیر تارڑ صاحب جو ہیں ایک تفصیلی بریفنگ بھی دیں گے کابینہ کی طرف سے جو منظوری دی گئی ہے اور جو دونوں وزراء میرے ساتھ اس وقت تشریف فرمائے. میں اعظم نذیر تارڑ صاحب کیونکہ ان کا نیشنل اسمبلی میں ایجنڈا ہے سیشن کے اندر تو اگر وہ بریفنگ دیں اس کے بعد پاور کے اوپر آپ کو فیڈرل منسٹر صاحب بریفنگ دیں گے. آپ ادھر آ جائیں. بہت شکریہ جی. آپ سب دوستوں کے سامنے صورتحال ہے. گزشتہ 7 ہفتوں سے آئین پاکستان کے ساتھ کچھ آئینی عہدیداران جس طرح کا سلوک کر رہے ہیں اور جس ڈھٹائی کے ساتھ قانون اور آئین کی خلاف ورزیاں کی گئیں اور اس میں پھر پاکستان کی اعلیٰ عدالتوں نے فیصلے جاری کیے جو کہ انپریسیڈنٹڈ ہے. کبھی اس طرح نہیں ہوا. حکومتیں تبدیل ہوتی ہیں, ٹرانزیشن ہوئی, کئی بارہا لوگوں نے ٹرانزیشن دیکھی لیکن ایسی صورتحال پیدا کبھی نہیں ہوئی. بدقسمتی سے اس دفعہ ایک روش اپنا لی گئی ہے کہ ہر چیز جو ہے وہ قانون سے اور آئین سے ہٹ کے ہونی ہے. تو آج کابینہ نے گورنر پنجاب کے ایشو کے اوپر اسے ایکسٹرا آرڈنری بزنس میں لیا اور اس پہ تمام جو سیاسی جماعتوں کی نمائندگی ہے کابینہ میں بشمول پاکستان پیپلز پارٹی, جمعیت علماء اسلام, MQM پاکستان, BNP, ANP کے جتنے ساتھی تھے تمام جماعتوں, مسلم لیگ نون کے ساتھیوں سمیت انہوں نے بڑی اس پہ سیر حاصل گفتگو کی اور فیڈرل کیبنٹ نے صدر مملکت کا جو ڈیسیژن ہے کل کا جس کے انہوں نے جو پرائم منسٹر کی آئینی ایڈوائس تھی آرٹیکل 101 اور آرٹیکل 48 آئین پاکستان کے تابع, اس پہ انہوں نے عمل نہیں کیا. اس پہ انہوں نے اپنے تحفظات کا اظہار کیا اور اس پریکٹس کو ڈس اپروو کیا. ساتھ ہی ساتھ کابینہ نے وزیر اعظم پاکستان میاں شہباز شریف صاحب کی بھیجی گئی جو ایڈوائس تھی فار ریموول آف گورنر پنجاب عمر سرفراز چیمہ اس کی توثیق کی اور اس کو انہوں نے اپروو کیا اور اس عزم کا اظہار کیا کہ آئین پاکستان کے تحت حاکمیت اللہ تعالیٰ کی ہے اور جو ریاست پاکستان کے حکومتی اور ریاستی امور ہیں وہ عوام کے منتخب شدہ نمائندوں نے وزیر اعظم اور کابینہ کے تحت استعمال کرنے ہوتے ہیں. تو کابینہ نے آج یہ بات بالکل کلیئرٹی کے ساتھ کی
کہ کسی قسم کی جو ٹرانسگریشن ہے، کسی قسم کی جو مداخلت ہے، کسی قسم کی جو اختیارات کا جھکاؤ ہے، وہ قبول نہیں کیا جائے گا، اور کوئی آئینی عہدیدار جو ہے وہ اپنی حدود سے تجاوز نہ کرے، ملک کو کسی آئینی بحران کی طرف دانستہ دھکیلنے کی کوشش نہ کی جائے۔ اور اس پہ انہوں نے آج یہ بھی طے کیا کہ اس معاملے کے اوپر قومی اسمبلی میں آج ڈیبیٹ بھی ہوگی، اور جو تمام وہاں پہ جو جماعتیں ہیں جن کی ریپرزنٹیشن ہے قومی اسمبلی میں، وہ اس پہ اپنی رائے کا اظہار کریں، اور ایک قرارداد بھی انشاءاللہ العزیز وہاں پہ پیش ہونے جا رہی ہے۔ تو اس تناظر میں آج کابینہ نے وزیر اعظم صاحب کے جو فیصلہ جات ہیں آئین پاکستان کے تحت، ان کی نہ صرف توثیق کی بلکہ پنجاب اور مرکز میں خاص طور پہ گورنر پنجاب اور صدر مملکت نے جس طرح سے آئین کے حوالے سے اپنے اختیارات کا نہ صرف ناجائز استعمال کیا بلکہ آئین شکنی کے مرتکب ہوئے، اس پہ بھی اپنے تحفظات کا اظہار کیا، اور اس کے لیے جو آئندہ کا لائحہ عمل ہے اس کے لیے بھی مشاورت جو ہے وہ جاری ہے کہ کیا کیا سٹیپس لیے جا سکتے ہیں اس سلسلے میں۔ اس کے لیے قانونی اور سیاسی مشاورتی عمل جو ہے اس کا بھی آغاز کیا گیا ہے۔ بہت شکریہ جی۔ اس سے پہلے کہ میں فیڈرل منسٹر پاور کو دوں، میں ایک بات صرف بتا دوں، ایڈ کر دوں کہ وزیر اعظم نے جو چینی ہے اس کی ایکسپورٹ کے اوپر مکمل طور پر پابندی لگا دی ہے، اور وہ پابندی سٹاک پاکستان میں اس وقت چینی کا موجود ہے ڈیمانڈ کے مطابق، اور جو ڈیمانڈ اس وقت 16,000 ٹن ڈیلی کی ہے، اور اس کے برعکس جو اس وقت سٹاک موجود ہے 4,870 ٹنز جو کہ ہوتا ہے، اور جو کاشت ہماری اس وقت 2021-22 کا جو موجودہ کاشت تھی وہ 7.869 ٹنز کے حساب سے ہے۔ تو اس ڈیٹا سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ سفیشینٹ سٹاکس اس وقت موجود ہیں جو ڈیمانڈ کو ایڈریس کر سکتے ہیں۔ لیکن آپ نے دیکھا کہ پچھلے ادوار میں جب چینی کو ایکسپورٹ کیا گیا اس وقت آرٹیفیشل قلت کی گئی ملک کے اندر، اور اس چینی کی جو قیمت تھی وہ 52 روپے سے 120 روپے کلو تک گئی، اور پھر اس کو امپورٹ کیا گیا۔ اس دوران کے اندر جتنی چینی کی پرائس میں انکریز ہے وہ سارا کا سارا جو بوجھ ہے وہ پاکستان کی عوام کو دینا پڑا۔ لیکن اس وقت ملک کے اندر سفیشینٹ سٹاکس موجود ہیں، اور ابھی جو نئی کاشت کی سائیکل ہے وہ اپریل ٹو نومبر سٹارٹ ہو جائے گی، اور وہ والی چینی بھی سسٹم میں آ جائے گی۔ صرف اور صرف اس ایکسپورٹ پہ بین کا مقصد یہ ہے کہ جو پرائس ہے اس کو واپس پاکستان کی عوام کے لیے افورڈیبل کیا جائے، اور قریب اس کو جو ملک کے اندر جو پرائس ڈسکریمنیشن ہے اور ڈفرینسیشن اس کو بھی کم کیا جائے۔ اس لیے صوبے اس میں بہت امپورٹنٹ رول ادا کر رہے ہیں۔ تو یہ سٹاک سفیشینٹ موجود ہونے کے باوجود ایکسپورٹ کے اوپر مکمل بین کی ہدایت صرف اور صرف پاکستان کی عوام کو افورڈیبل اور سستی چینی دینے کا اقدام ہے وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کی طرف سے۔ اب میں فیڈرل منسٹر خرم دستگیر صاحب سے کہوں گی کہ وہ ایک کابینہ کے اندر جو فیصلے ہوئے ہیں اس کے بارے میں بتائیں۔ بہت شکریہ جی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کابینہ میں آج وزارت توانائی کی جو عرضداشت تھی وہ یہ تھی کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ آنے والا جو اب موسم گرما جو ہر دن کے ساتھ شدید تر ہو رہا ہے، اس کے لیے اگر ہمیں لوڈ شیڈنگ کو محدود کرنا ہے تو ہمیں اضافی وسائل درکار ہوں گے۔ اس کی ہم نے آج درخواست کی ہے وزیر اعظم سے بھی اور کابینہ سے بھی، جس کا ہمیں امید ہے مثبت جواب متوقع ہے۔ کابینہ کو یہ بھی رپورٹ کیا میں نے کہ 31 مئی 2018 کو جس دن مسلم لیگ نون کی حکومت نے اپنی مدت مکمل کی، اس دن ملک میں لوڈ شیڈنگ صفر تھی، اور ملک میں طلب سے زیادہ جو سپلائی تھی بجلی کی وہ موجود تھی۔ لیکن 26 اپریل کو جس دن اس وزارت کی ذمہ داری مجھے سونپی گئی، اس دن پورے ملک میں 8 سے 12 گھنٹے تک کی لوڈ شیڈنگ جاری تھی، اور 7104 میگا واٹ کی بجلی بنانے کی صلاحیت بند پڑی تھی، جس میں سے 5800 میگا واٹ جو ہے وہ صرف اس وجہ سے بند تھی کہ اس کے لیے ایندھن پچھلی حکومت نے حاصل نہیں کیا تھا۔ تو
یہ بڑا واضح نمبر ہے جس کے ساتھ جڑا ہوا ہے کہ 1300 میگا واٹ اس لیے بند تھا کہ وہ مرمت اور بحالی ہو رہی تھی. تو جو 4 سال کا عذاب عمرانی اس ملک پر مسلط رہا ہے اس کے بجلی کے حوالے سے اس کا ایک نمبر ہے اور وہ ہے 7104 میگا واٹ. یہ تھا عذاب جو اس بد انتظامی اور مافیا سرپرستی کے نتیجے میں اس ملک کے عوام بھگت رہے تھے. وزیر اعظم شہباز شریف جو ایک وسیع البنیاد جمہوری حکومت کی قیادت کر رہے ہیں, انہوں نے عوام سے ایک عہد کیا تھا کہ وہ 1 مئی سے بجلی کی لوڈ شیڈنگ جو ہے اسے 0 کر دیا جائے گا. اللہ تعالیٰ کا بہت کرم ہے کہ اس نے ہماری محنت قبول فرمائی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے 1 مئی سے آج کے دن 10 مئی ہے, ملک میں لوڈ شیڈنگ 0 ہے. آج چونکہ وقت کے ساتھ ساتھ جیسے گرمی بڑھ رہی ہے, پاکستان میں جو پن بجلی ہے ہائیڈر الیکٹریسٹی اس کی چونکہ جنریشن بڑھ رہی ہے, تو آج اللہ تعالیٰ کے کرم سے پاکستان کی جو بجلی کی پیداوار ہے وہ 22,634 میگا واٹ ہے. 3:45 بجے کا نمبر میں آپ کو دے رہا ہوں, 1 گھنٹے 45 منٹ پہلے کا. 22,634 میگا واٹ بجلی ہم پیدا کر رہے ہیں اور پورے ملک میں کہیں بھی لوڈ شیڈنگ نہیں ہے. یہاں جب میں نے یہ بڑی عاجزی سے یہ دعویٰ کیا کچھ دن پہلے کہ ہم نے لوڈ شیڈنگ 0 کر دی ہے, تو ملک کے طول و عرض سے ہمارے بھائیوں اور بہنوں کی جن کی بھی ذمہ داری ہمارے اوپر ہے وہ آئی, اور خاص طور پہ جو دیہی علاقے ہیں خیبر پختونخوا میں, سندھ میں اور بلوچستان میں, جنوبی پنجاب میں, وہاں سے ہمارے بھائیوں نے بہنوں نے شکایت کی کہ آپ تو کہہ رہے ہیں 0 ہے لیکن یہ لوڈ شیڈنگ کیوں ہو رہی ہے. یہ آج وضاحت میں نے, کیونکہ کابینہ میں بھی ایک بڑی تعداد ان اراکین کی ہے جو ان دیہاتی علاقوں سے تعلق رکھتے ہیں, جن کے مجھے پھر فون بھی آئے عید کی چھٹیوں کے دوران. تو کابینہ کو یہ ایکسپلین کیا گیا کہ پورے ملک کے جو فیڈر ہیں ان کو کیٹیگریز میں ڈیوائیڈ کیا گیا ہے, اور 7 کیٹیگریز ہیں. پہلی کیٹیگری اے ہے جس میں جہاں لائن لاسز یا خسارہ جو ہے بلوں کی بازیابی وہ 10% میں اس میں جو کمی ہے وہ 10% سے زیادہ نہیں ہے, وہ کیٹیگری اے ہے. اسی طرح کیٹیگری بی جو ہے وہ 20 ہے, کیٹیگری سی 30 ہے. تو یہ جو ہم کہتے ہیں کہ 0 لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے, اس کا مطلب ہے کہ جو پہلی 3 یا 4 کیٹیگریز ہیں فیڈرز کی, ان میں کہیں بھی بجلی بند نہیں ہو رہی, اور اگر کہیں ہوئی ہے تو وہ لوڈ شیڈنگ کی وجہ سے نہیں تھی, کیونکہ ملک میں آج جیسا میں نے کہا 22,634 میگا واٹ کی پروڈکشن ہے اور کہیں بھی بجلی کی جو کمی نہیں ہے. لیکن جو زیادہ خسارے والے فیڈر ہیں یا جہاں سے بلوں کی بازیابی کم ہوتی ہے, وہاں پوری بجلی ہونے کے باوجود ہمارا جو مالیاتی خسارہ ہے اس وقت پاور ڈویژن کا, اس کو ایک خاص حد میں محدود کرنے کے لیے یہ لوڈ مینجمنٹ کی جاتی ہے, جس سے ہمارے بھائیوں اور بہنوں کو یہ شکایت پیدا ہوئی ہے کہ جی آپ تو کہہ رہے ہیں کہ چلیں شہروں میں لوڈ شیڈنگ 0 ہے, اسلام آباد میں 0 ہے, لیکن ہمارے گاؤں میں یا ہمارے قصبے میں ابھی بھی لوڈ شیڈنگ جاری ہے. تو اس کے لیے پھر آج جب یہ سارا معاملہ کابینہ کے سامنے رکھا گیا, بڑی تفصیلی اس پر بحث ہوئی, تو وزیر اعظم نے ہدایات جاری کی ہیں کہ اگلے کچھ ہفتوں میں فوری طور پر ایک نئی پاور پالیسی تیار کی جائے, جس کے تحت آنے والے جو کم از کم 10 سال ہیں ان کے لیے پاکستان میں جو ہمیں جنریشن بجلی پیدا کرنے کی صلاحیت مزید لگانی ہے, اس کا ایک منطقی بنیاد پر اس کا فیصلہ ہو کہ کس قسم کی ہمیں جو ایندھن کے ذریعے ہمیں بجلی لگانی ہے. اس پر ہم نے چونکہ کچھ کام کیا ہوا تھا, تو میں نے رپورٹ کیا کہ اس وقت جو ہے اگر آپ قیمت کے لحاظ سے دیکھیں تو جو سورج سے بجلی بن رہی ہے, سولر پاور اور ونڈ پاور, وہ اس وقت کمپیریٹو ہے. کوئلہ جو 5 مہینے پہلے تک سب سے سستی بجلی فراہم کر رہا تھا, اب وہ کمپیریٹو نہیں رہا, اور وہاں اس میں بہت اس کی قیمت میں 3 سے 4 گنا اضافہ ہوا ہے پچھلے 5 ماہ میں, جس کی وجہ سے ہمیں معاملہ تو آگے بڑھنے کا طریقہ جو ہے وہ یہی ہے کہ زیادہ سے زیادہ سولر پاور
اور ونڈ پاور اس کے ساتھ جڑا ہوا ہے، آف کورس جو ہائیڈل جنریشن ہے جو پانی کے ذریعے بجلی ہم بناتے ہیں، اور چوتھی اس کا جو آپ سمجھ ستون ہے وہ ہے جس کا آغاز مسلم لیگ نون نے اپنے دور میں کیا تھا کہ تھر کول سے جو ہمارا اپنے ذخائر ہیں اپنے ملک کے جو ہمیں باہر سے نہیں منگوانے پڑتے، اس کا زیادہ سے زیادہ استعمال کیا جائے۔ تھر کول میں اس وقت بجلی بن رہی ہے اللہ کے کرم سے، اور بہت جلد کچھ اور پلانٹس جو ہیں جو 2018 یا اس سے پہلے سے بننے شروع ہوئے تھے ان کی پروڈکشن بھی اس سال ہم امید کر رہے ہیں کہ پچھلی حکومت نے جو سی پیک کو نقصان پہنچایا اس کے باوجود یہ کارخانے جو تھر کول کو استعمال کر رہے ہیں وہ آن لائن آئیں گے، اور ایک پروجیکٹ جو تھر کے بلاک 6 میں 1320 میگا واٹ پچھلی حکومت کی نالائکی کی وجہ سے یا بدنیتی کی وجہ سے اس پر فیصلہ نہیں ہو سکا تھا، اس کو بھی ہم اب اس کا آغاز کرنے جا رہے ہیں بہت جلد انشاءاللہ، اور وہ بھی کچھ سالوں میں اپنی پروڈکشن شروع کر دے گا۔ آج جو 22,634 میگا واٹ ہے محترم حضرات، خواتین و حضرات، اس میں نیوکلیئر پاور کے بھی میگا واٹس شامل ہیں، جو کراچی میں ہم نے K3 اور K4 کے نام سے جو نیوکلیئر پلانٹس جو ہیں وہ لگانے شروع کیے تھے وہ پچھلے سالوں میں، 1 سال پہلے اور 1.5 سال پہلے، وہ بھی ہم آن لائن آنا شروع ہو گئے، تو ان کی بجلی بھی اس میں جو 22,634 میگا واٹ آج پروڈیوس ہوا ہے اس میں یہ شامل ہے۔ جو اگلی ہدایت وزیر اعظم شہباز شریف نے کابینہ کے مشاورت کے بعد دی، وہ یہ انہوں نے ہمیں ہدایت کی ہے کہ ملک کے شہری اور دیہی علاقوں میں توازن پیدا کیا جائے لوڈ شیڈنگ کے حوالے سے۔ یہ ایک چیلنج ہے بہت بڑا، لیکن انشاءاللہ ہم اس سے نمٹیں گے، جس میں ہمیں جو گفتگو کرنی ہے اور جو ڈسکوز ہیں ہماری ڈسٹریبیوشن کمپنیز، ان کے نظام میں بہتری لے کر آنی ہے، لیکن اوورآل ہماری تو یہی استدا تھی کہ اگر ہمیں 100 ارب روپیہ اضافی دیا جائے تو اگلے جو 4 سے 5 مہینے ہیں موسم گرما کے، اس کے اندر ہم لوڈ شیڈنگ کو محدود کر سکتے ہیں۔ 0 کا لفظ جو ہے وہ زیادہ ایمبیشس ہے، کیونکہ دیہاتی علاقوں میں جب نہیں ہوتا تو ہمارے بھائی اور بہنیں جو ہیں وہ پریشان ہوتے ہیں اور ناراض ہوتے ہیں، تو اس لیے ہماری کوشش یہی ہے کہ شہری اور دیہی علاقوں میں ایک توازن لا کے لوڈ شیڈنگ کا وہ ہم آگے بڑھیں، جس کے لیے پالیسی بھی ہم نے آج سے بنانا شروع کر دی ہے، اور انشاءاللہ ہمیں یہ وزیر اعظم کی طرف سے یقین دہانی کرائی گئی ہے، کابینہ بھی اس میں شامل ہے، کہ جو وسائل ہمیں چاہیے ہوں گے وہ انشاءاللہ فراہم کیے جائیں گے۔ وسائل جو ایندھن درکار تھا وہ میں بہت شکر گزار ہوں وزارت خزانہ کا اور وزارت پیٹرولیم کا کہ ان کے تعاون سے ہم نے آلریڈی جو ہے اب LNG کے جو لوڈز ہیں وہ خریدے ہیں کچھ، وہ بھی اس ہفتے ان میں سے پہلے جو سپلائی ہے وہ شروع ہو جائے گی۔ تو ہمیں جس طرح پہلے مئی کے 10 دن میں اللہ تعالیٰ کا خاص کرم ہوا ہے کہ ہم نے جو 8 گھنٹے اور 12 گھنٹے، یہاں تک کہ اسلام آباد کے رہنے والے بھی کہتے ہیں اسلام آباد میں لوڈ شیڈنگ کہاں سے شروع ہو گئی، وہ ہم نے اس کو مکمل طور پر اس لوڈ شیڈنگ کو ختم کر کے یہ بات ثابت کی ہے کہ جو موجودہ وسیع البنیاد جمہوری حکومت ہے اس میں وہ صلاحیت ہے، اس میں وہ مہارت ہے، اور اس میں محنت کا وہ جذبہ ہے، اور عوام کے ساتھ کمٹمنٹ ہے کہ ہم یہ جو 26 اپریل کو لگتا تھا کہ 8 گھنٹے کی اور 12 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ خدا جانے کیسے ختم ہوگی، وہ ہم نے 4 دنوں میں اپنی محنت سے اس کو چالو کیا۔ اور جو ہم نے 2018 میں جس مشن کا آغاز کیا تھا پاکستان کو روشن کرنے کا، وہ محمد نواز شریف کا مشن آج بھی جاری ہے، اور اس میں اب مجھے بہت خوشی ہے کہ ہمارے جو کولیشن کے جو پارٹیز ہیں دوسری جن کا چاروں صوبوں سے تعلق ہے وہ اس میں شامل ہیں۔ ہم یہ پوری کوشش کر رہے ہیں کہ یہ لوڈ شیڈنگ کا جو دورانیہ ہے وہ آنے والے موسم گرما میں جولائی میں سب سے زیادہ ڈیمانڈ دیکھنے میں آتی ہے، وہ محدود رہے، اس میں شہری اور جو دیہی علاقے ان میں توازن رہے، اور انشاءاللہ جو اگلے 10 سال کی پالیسی ہے وہ بھی ہم بنانے جا رہے ہیں، تاکہ ایک خاص منطقی اور عوام کی
फलाह के हवाले से उसकी बुनियाद पर मुस्तकबिल की पेशबंदी की जा सके। बहुत शुक्रिया। सदर मुमलकत ने खत लिखा है, जवाब दिया इमरान खान साहब के खत का, वो मीडिया को जारी भी हुआ है जवाब थोड़ी देर पहले। इसमें कहा गया है कि रजीम चेंज के हवाले से वाज़ेह शवाहद मौजूद हैं, लिहाजा जो है इस बात की तहकीकात की जाए और कमीशन बनाया जाए। और ये खत उसकी कॉपी जो है उन्होंने वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब को और चीफ जस्टिस को भेजी है, तो इस पर आपका कैसे जवाब करेंगे? देखिए मोहतरम ख़वातीन व हज़रात, आइन के तहत सदर मुमलिकत वज़ीर-ए-आज़म की एडवाइस के पाबंद है और उसमें किसी किस्म का कोई इस्तिस्ना सदर को हासिल नहीं है कि ये एडवाइस उनको अच्छी लगती है तो वो उस पर अमल करेंगे, जो एडवाइस उनके सियासी जमात या उनके फ़ायदे से क्लैश कर रही है उसको वो एक्सेप्ट नहीं करेंगे। आइन उन्हें पाबंद करता है कि वो वज़ीर-ए-आज़म की एडवाइस पर अमल करे और ये वो एडवाइस है जो 3 अप्रैल को चौधरी सरवर साहब जो उस वक्त गवर्नर पंजाब थे उनको उतारने के लिए सदर ने एक्सेप्ट की थी। ये वही एग्जैक्टली वही एडवाइस है, वही आइन की शिकें हैं जिसके तहत ये एडवाइस दी गई थी। तो सदर अगर वज़ीर-ए-आज़म की एडवाइस पर अमल नहीं करते और उनके पास ये नहीं कि मेरा मिजाज अच्छे नहीं है आज या जो है वो रजीम चेंज का लफ्ज़ कहीं आइन में दर्ज नहीं है, तो मैं बड़े अदब से अर्ज़ करूँगा कि सदर मुमलिकत जो है अंग्रेज़ी का लफ्ज़ आइन के आर्टिकल 6 में दर्ज है, सबवर्ट कर रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशन को। और काबीना ने यही आज इस पर अपनी वाज़ेह राय दी है कि अगर हमें मुल्क को आइन के मुताबिक चलाना है तो दिस सबवर्जन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, 4 अल्फाज हैं आपको पता आइन में दर्ज है, हेल्ड इन अबेयंस है, सस्पेंशन है, लेकिन ये जो सबवर्जन है इतनी वाज़ेह तौर पर सामने आई है जहां सदर के पास अब कोई जगह नहीं है कि वो ये कह सके कि मैंने क्यों वज़ीर-ए-आज़म की एडवाइस पर अमल नहीं किया। तो जब आइन वाज़ेह है, आइन में जो रास्ता है उसका तयन वाज़ेह है, तो फिर ठीक है ख़त लिखें और सबको लिखें, लेकिन हमें तो ये पूरी जो जद्दोजहद इमरान खान के फाशिज्म के ख़िलाफ़ की गई थी वो आइन की अमलदारी के लिए थी। और अगर आइन की वो शिक जो है वो चौधरी सरवर के मामले में ठीक है लेकिन आज के गवर्नर के मामले में ठीक नहीं है, सदर के पास ये लीवे नहीं है, उनके पास कोई जगह नहीं है कि वो ये कह सकें कि उन्होंने ये फैसला क्यों किया। तो हमारी तो अभी भी ये तवक्को है कि ये मामला जिसके लिए अब एक कमीशन बनाया जा रहा है जिसके TORs का तयन हो जाएगा बहुत जल्द, कि इसको देखा जाए कि भाई आइन के अंदर जो शिकें हैं वज़ीर-ए-आज़म की जो अथॉरिटी है वो अथॉरिटी पाकिस्तान के अवाम से ली जा रही है, वो कोई अपनी खुद खड़े हो नहीं हो गए कि जी मुझे गवर्नर बदलने हैं। एक आइन है जो पूरी तरह इन ब्लैक एंड वाइट लिखा हुआ ये कहता है कि ये अथॉरिटी है। तो ये मामला मोहतरम ख़वातीन व हज़रात इंतहाई संजीदा है, ये कोई पार्टियों के दरमियान फुटबॉल नहीं खेला जा रहा, ये आइन की अमलदारी का मामला है। हम इसको इंतहाई संजीदगी से ले रहे हैं, काबीना ने इसको संजीदगी से लिया है और संजीदगी से ही मतानत के साथ इस मामले को हम खुश असलूबी से हल करेंगे इंशाअल्लाह। मैडम 2 सवाल है आपसे। एक तो खबर आ रही है कि वज़ीर-ए-आज़म साहब आज लंदन जा रहे हैं, तो बता दें उनका एजेंडा क्या है, कौन लोग साथ जा रहे हैं। दूसरा, आज कैबिनेट ने DGIB तैनात किए फवाद असदुल्ला साहब। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पिछले 6 माह से उनके खिलाफ बड़े सीरियस किस्म के केसेस चल रहे हैं गुलबर्ग ग्रीन हाउसिंग सोसाइटी के हवाले से। आज मुतलका वजारत ने जब समरी पेश की तो ये चीज़ें उनके सामने रखी गई है या नहीं रखी गई? सर आपसे आपने कहा आज जो सप्लाई है 22,600 है, 634 आखिरी 34 को ना भूलें। नहीं ऑनेस्टली हम तो एक मेगावाट इकट्ठा कर रहे हैं ना पाकिस्तान के अवाम को। इसके साथ बता दें। दूसरा, चाइनीज कंपनी ने खत लिखा है कि उनके 3 खरब रुपए के बकाया जाते हैं, अगर वो नहीं दिए गए तो वो
जो अपने पावर प्लांट है वो बंद कर देंगे, तो उस पर क्या स्ट्रेटेजी है? सबसे पहले तो जी जो अभी खबर टीवी पे भी चल रही है और जो सियासी बेरोज़गार हैं वो उसके ऊपर दुकान लगा कर भी बैठे हुए हैं और सौदा अपना बेच रहे हैं, ये पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के जो मेंबर्स हैं, जो पार्टी के लोग हैं, वो जा रहे हैं एक प्राइवेट विज़िट के ऊपर मिलने अपने कायद मोहम्मद नवाज शरीफ साहब को, और शहबाज शरीफ साहब भी जा रहे हैं, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब, और ये मुशावरत का सिलसिला पार्टीज़ के अंदर एक कोई अनयूजुअल चीज़ नहीं है, लेकिन जो बेरोज़गार सियासी यतीम ये बातें कर रहे हैं उनकी पार्टी में क्योंकि ये मुशावरत का सिलसिला नहीं होता और वहाँ एक शख्स की ज़िद, तकब्बुर और फ़ैसला साजी के ज़रिए पूरी पार्टी और उसी हुक्म के ज़रिए यहाँ मुल्क के अंदर आइन शिकनी भी हुई, वो तमाशा लगाया गया जो पंजाब में दोबारा हो रहा है। तो ये इसमें कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, लेकिन जिनके पास आज कुछ कहने को नहीं है, कोई कारकर्दगी दिखाने को नहीं है, किसी किस्म का पाकिस्तान की आवाम को 4 साल रिलीफ दिया हो वो बताने को नहीं है, सिर्फ झूठा एक बयानिया जो बैरून मुल्क साजिश के अलावा, तो अब उनको एक टॉपिक मिल गया। लेकिन मैं ये ज़रूर बताना चाहती हूँ कि ये मुस्लिम लीग नून का डेलीगेशन है, पार्टी डेलीगेशन जा रहा है कायद मोहम्मद नवाज शरीफ साहब को मिलने। मुशावरती अमल है, मुशावरती सिलसिला पार्टियों के अंदर और मुस्लिम लीग नून के अंदर ख़ास तौर पर यह सिलसिला जारी रहता है। इसके अलावा अब मैंने जैसे पहले कहा कि बग़ैर वजह के तनकीद जो है वो मकसद है तो उसको जारी रखें। हम वो करेंगे जो पाकिस्तान की आवाम के लिए बेहतर होगा और जो पाकिस्तान की आवाम के हक़ में बेहतर होगा। जी, DG IB का प्रोफाइल जो आपको मैंने पहले बताया कि तानियाती हुई है, वो बिल्कुल इन सब चीज़ों को देख कर रखा जाता है, क्योंकि जब तक कोई कैटेगोरिक इल्ज़ाम साबित ना हो जाए, ये रविश हमने 4 साल भी देखी है, तो इन तमाम चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए ही होता है। जी चाइनीज़ का हम जो हमारी कमिटमेंट्स हैं पावर सेक्टर की, इसीलिए ये पावर सेक्टर जो है वो सिर्फ वजारत बिजली नहीं है, ये एक तकोन है जिसमें एक कोने में वजारत बिजली है, एक कोने में वजारत पेट्रोलियम है, और तीसरी जो कोना है वो सबसे अहम है, कॉर्नर स्टोन है, वो वजारत ख़जाना है। तो हमने मुस्तकिल तौर पर, इसलिए आज काबीना के सामने खुलकर ये बात की गई कि बल्कि अगर मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ कि हमारी जो आज वजारत जो की तरफ से जो प्रेजेंटेशन थी काबीना को, उसका उन्वान था पावर सेक्टर अ मेस, यानी वहाँ एक बहुत बड़ा आप उसे घुमसान कह लें, एक गुंजलक मामला है जिसमें हमने डील करना है, जिसमें चाइनीज़ कंपनी, तो हमारी तो पूरी कोशिश है कि 30 जून से पहले ये जो हमारे जितने भी ड्यूज़ हैं वो, इसीलिए हम वजारत ख़जाना के साथ मुस्तकिल राब्ते में हैं। 2 दफ़ा मैं जा भी चुका हूँ और जाता रहूँगा, क्योंकि हमने ये मामला हल करना है, और ये जो तमाम चाइनीज़ कंपनी जहाँ जहाँ भी हमारे ड्यूज़ हैं हम उसे क्लियर करना चाहते हैं। ये एक मालियाती चैलेंज है, और जहाँ हमने जो कंट्रीब्यूशन करनी है वो यही है कि डिस्कोज से जो हमारी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज हैं उनसे मैक्सिमम रिकवरी जो है उसका आगाज़ करें। 2 डिस्कोज में मैं ऑलरेडी जा चुका हूँ, और तमाम का विज़िट करके उन पर ये बात वाज़े करेंगे कि अब काम किए बगैर चारा नहीं है, रिकवरी इम्प्रूव करनी पड़ेगी, ताकि हम ये तमाम जो हमारे ड्यूज़ हैं वो उनको देकर तो पावर सेक्टर में एक तवाज़ुन और तसलसल लेकर आना है, ताकि ये जो अप एंड डाउन है कि जब भी 8 घंटे की लोड शेडिंग हुई है, अब हमारी गवर्नमेंट आई तो 8 घंटे की लोड शेडिंग खत्म कर दी है, फिर कुछ देर, ये जो तसलसल और तवाज़ुन है ये हमारा मकसद है। और उसका वजह यही है कि लोगों को, पाकिस्तानियों को अपने घरों में भी कुछ सुकून मिले, लेकिन साथ ही हमारी जो इंडस्ट्री है, जो लोग इंडस्ट्री लगाना चाहते हैं उनको भी ये एक तसल्ली हो कि पाकिस्तान में अल्लाह ताला के करम से सफिशिएंट वाफिर बिजली मौजूद है। मैडम वो जब भी कोई खत लिखते हैं जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट के खिलाफ अभी उनको रेफरेंस देते हैं, और जब गवर्नर की जरूरी होती है तो उसमें भी आर्टिकल का कोई हवाला देते हैं। क्या आपके पास कोई इम्पीचमेंट के अलावा कोई आईनी रास्ता है सदर मुल्क के खिलाफ कोई कार्रवाई की जा सके?
دیکھیں اس کے اوپر آج کابینہ میں بڑی ہی تفصیلی مشاورت ہوئی ہے، کیونکہ جس قسم کی میں نے پہلے کہا کہ آئین شکنی 3 اپریل سے لے کر 11 اپریل کو دیکھی، اور ایک شخص کے حکم کے اوپر صدر، ڈپٹی اسپیکر، گورنر پنجاب، یہ تمام کانسٹیٹیوشنل پوزیشنز ہیں، اور ان کے آئینی اختیارات کا ناجائز استعمال پاکستان کی جو آئین ہے اس کے اوپر حملہ ہے، اور یہ آئین شکنی جو ہے اس کو کسی طرح بھی برداشت نہیں کیا جا سکتا، اور ایک تو آئین شکنی اوپر سے غنڈہ گردی، تو اس کے اوپر ایک تفصیلی مشاورت ہے۔ وزارت قانون کو بھی یہ ہدایت جاری کر دی گئی ہے کہ اس کا کس طرح ایسا سدباب کیا جائے کہ آئندہ کوئی جرت نہ کرے آئین کو اوپر اس طرح حملہ کرنے کا۔ میڈم یہ بتائیے گا کہ ہائی کورٹ نے آج کہا ہے کہ جو ایس اے پی ایم ہے حنیف عباسی صاحب کے خلاف جو چیف رشید صاحب نے درخواست دائر کی ہے اس کے اوپر کہا ہے کہ جو پرائم منسٹر ہے شہباز شریف وہ نظر ثانی کرے۔ ایک تو یہ بتائیں کیا عدالتی اس طرح کا کوئی حکم ہوگا اس کو مانا جائے گا؟ دوسرا مہنگائی کے حوالے سے کیا اقدامات کیے جا رہے ہیں جو دن بدن اضافہ ہو رہا ہے؟ جی اس کے اوپر نوٹس جاری کر دیا اسلام آباد ہائی کورٹ نے، اور وفاقی حکومت اس نوٹس کے جواب میں اپنا جواب ہائی کورٹ میں جمع کرائے گی انشاءاللہ۔ حنیف عباسی صاحب بیل کے اوپر ہیں، اور نوٹس ایک کمپلیٹ اس کے سیاق و سباق کو رکھتے ہوئے ایک نوٹس کا جواب اس وقت تیار کیا جا رہا ہے، اور اسلام آباد ہائی کورٹ میں انشاءاللہ پیش کیا جائے گا۔ اور مہنگائی کی جو آپ نے بات کی ہے، پچھلے 3 ہفتے میں اگر آپ دیکھیں تو رمضان کے دوران بھی اور اب بھی جس قسم کی جو 3 کموڈٹیز کے اوپر ایک مانیٹرنگ میکنزم وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے بنایا ہوا ہے، جس میں چینی، آٹا، گھی، اور جو اس کی تفصیل لمبی ہے، اور اس کو پہلی دفعہ صوبوں کے ساتھ، کیونکہ پہلا شخص تکبر اور انا کے اس گھمنڈ میں اتنا زیادہ پھنسا ہوا تھا کہ وہ صوبوں سے بات کرنا بھی اپنی توہین سمجھتا تھا وفاق کی اکائیوں کے ساتھ، اور ایک بکھرا ہوا سسٹم تھا گورننس کا بھی، ان سب کو پہلے اکٹھا کیا صرف پہلے ہفتے کے اندر، کیونکہ اس وقت رمضان تھا، اور آپ نے دیکھا کہ کس طرح وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے اس کو خود مانیٹر کرتے ہوئے ان کموڈٹیز کی چیزوں کے اوپر ایک کمپلیٹ مانیٹرنگ میکنزم کیا، اور اس کے بعد انشور کیا کہ جو پرائسز دی گئی ہیں صوبے بھی اور وفاق میں بھی اس کو کس طرح مانیٹر کریں اور وہ پاکستان کی عوام کو ریلیف ملے۔ انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ ان تمام مشکل حالات کے باوجود جو اس وقت پاکستان کی خوش قسمتی ہے کہ کوئلیشن گورنمنٹ کے ذریعے تمام صوبے اس وقت ریپریزنٹ کرتے ہیں کابینہ کو، اور کوئلیشن پارٹنرز بھی تمام وفاق کی اکائیوں کو ریپریزنٹ کرتے ہیں، اور ان کو دیکھتے ہوئے بہت جلد ایک کے بعد دوسری خوشخبری ملے گی۔ وزیر اعظم خود ان تمام حالات کا جائزہ قوم کے سامنے بہت جلد قوم سے خطاب کی صورت میں پیش کریں گے، اور ایسے ریفارم پیکیجز جو سمت درست کریں گے، نہ صرف یہ کہ پچھلی حکومت کا اعمال نامہ کیا ہے، جو 4 سال یہاں ماتم ہوتا رہا کہ پچھلی حکومت کیا کر کے گئی ہے، جبکہ پچھلی حکومت آپ کو ڈیمانڈ کے مطابق بجلی دے کر گئی تھی، مہنگائی کو 3% پر کر کے گئی تھی، سی پیک دے کے گئی تھی۔ یہ وہ تمام انیشیٹوز تھے جو پچھلی حکومت نے آپ کو دیے تھے۔ نہ صرف آپ نے ان کا بیڑا غرق کیا بلکہ آپ نے دونوں ہاتھوں سے کارٹلز اور مافیاز کے ذریعے پاکستان کی عوام کو لوٹا۔ اگر آپ کے پاس ایک دھیلے کی اور ایک اینٹ دکھانے کی بھی کارکردگی ہوتی تو آج وہ جھوٹا سازشی خط لہرانے کی بجائے آپ پاکستان کی عوام کو یہ بتا سکتے کہ ہم نے پاکستان کی عوام کے لیے کتنی مہنگائی کم کی ہے، کتنا روزگار دیا ہے، کتنے منصوبے لگائے ہیں، کتنے ہسپتال بنائے ہیں، کتنے اسکول بنائے ہیں، کتنے میگا واٹ بجلی بنائی ہے، لیکن کارکردگی کا صفحہ کیونکہ خالی ہے اس لیے آپ ایک جھوٹا خط لہرا رہے ہیں۔ لیکن یہ تمام باتیں پاکستان کی عوام بھی جانتی ہے، اور بہت جلد وزیر اعظم شہباز شریف صاحب قوم سے خطاب کے ذریعے یہ تمام حقائق بھی سامنے رکھیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ اس کا صدباب بھی، اور آئندہ جو سمت ہے اس کو پاکستان کی عوام کی ترقی، خوشحالی، روزگار اور مہنگائی میں کمی کے جو ریفارمز ہیں وہ پاکستان کی عوام کو بتائیں گے۔ ابھی میڈم ہے، ہاں جی، جب سے آپ وفاقی وزیر اطلاعات بنی ہے، میں تو آپ کی پہلی پریس کانفرنس میں آیا ہوں، لیکن جو سن رہے ہیں ہم، آپ صحافیوں کی فلاح و بہبود کے وعدے کر رہی ہیں، دعوے کر رہی ہیں۔ آج اس ہال میں نوائے وقت گروپ کے متاثرین بیٹھے ہوئے ہیں، ان کو پچھلے کوئی 2 سال سے جو ہے وہ پیسے نہیں ملے۔ میں یہ چاہوں گا کہ آپ نوائے وقت گروپ اور ان صحافیوں کے درمیان، ان ورکرز کے درمیان کوئی ایسا پیچ اپ کرائیں کہ ان کو ریلیف مل سکے۔ دیکھیں نہ تو سیکنڈ پارٹ باری باری کر لیں، باری باری۔ سیکنڈ پارٹ میڈم،
अभी इन्होंने बात की आइन शिकनी के हवाले से तस्वीर साहब ने, क्या डॉक्टर आरफ अलवी जो सदर पाकिस्तान है उनके मुआवजे के बारे में भी गवर्नमेंट सोच रही है? आप भी सवाल ले लें, आप भी ले लें। हाँ जी, और फिर मैडम का भी ले लें। हाँ जी, मौजूदा सूरत हाल है, सियासी तनाव जो है, आप समझते हैं कि एक ऐसे वक्त में डेमोक्रेसी भी है, डायलॉग की जरूरत है इसको? जी आप भी मैडम कर लें। जी मैम, थैंक यू वेरी मच मैम। मैं तो बहुत सीनियर जज नो मी वेरी वेल मैम। मेरा सिर्फ ये गुजारिश है, मेरी शिकायत है कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आपसे डायरेक्ट मिलता है, एंकर पर्सन वगैरह। तो मैं 28 साल में जर्नलिज्म में हो गया, तो हम लोगों को प्रिंट मीडिया बिल्कुल इग्नोर होता है, आप लोगों के सामने नहीं आ पाता, तो हमारी कंप्लेंट्स जो हैं वो वैसे ही रह जाती हैं। तो 2.5 साल इतने बुरे गुजरे, हम इस बिल्डिंग में नहीं आए ड्यू टू मेनी पर्सन। सिर्फ PIO सुहेल अली खान इतना बुरा नहीं था जितने बाकी लोग क्या हमारे साथ, और हमें कुछ भी नहीं हुआ तो सब PIO जानते हैं। मैं सिर्फ आपसे इतना गुजारिश करना चाहती हूँ कि आप मेरे ख्याल में आप शायद आज लंदन जा रही, तो मुझे आप एक मीटिंग का टाइम दे दीजिए, ये मेरा काम है। मैं जी पहले तो सवाल आपने जो किया नवाए वक्त से रिलेटेड, और आपने ये बात की, मेरी जॉइंट एक्शन कमेटी के साथ एक तफसीली मुलाकात हो चुकी है, आप भी जानते हैं। उसके अंदर हमने ये जो सैलरी इश्यूज़ हैं, ड्यूज़ के इश्यूज़ हैं, इन सब के ऊपर तफसीली बात की है। और हम भी एक ऐसा रिफॉर्म यहाँ ला रहे हैं PID के अंदर भी, कि जो जब भी कोई अदारा बिलिंग दे तो उसकी एक महदूद मुद्दत के अंदर उसके ड्यूज़ क्लियर कर दिए जाएं, ताकि आप लोगों का भी सिलसिला है जो वो जारी रहे। दूसरी आपने मैडम बात की, मैं 2 दिन, एक मिनट जी, एक मिनट, 2 दिन जो है PID में आके बैठती हूँ। कोई इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और प्रिंट मीडिया की कदर नहीं है, आप जब चाहें मुझे मेरे ऑफिस में डायरेक्टली आके मिल सकती हैं। तीसरा, एक मिनट सर, मैडम आपने 2-2.5 साल मुजाहरे किए हैं, जब घर के बाद मुजाहरे का ऐलान किया तो उसके बाद उसने हमारे खिलाफ केस कर दिया। अब वक्त जो है वो टाइम नहीं रहा हमारे पास मैडम, लोग खुदकुशी के ऊपर आ रहे हैं, लोग फौत हो गए हैं। प्राइम मेहरबानी लंदन जाने से पहले आप एक कमेटी बना दें, बेशक किसी के साथ हमारी बात में वक्त जो मुतासरीन है वो मैडम नरवीजा के इतने मुजालिम का शिकार हैं कि वो भूखे मरने के ऊपर आ गए, लिटरली जो उनका बुरा हाल है उसके ऊपर। जी बिल्कुल मुझे इस बात का पता भी है, और जो पिछले 4 साल में डिफरेंट प्रोविंसेस के लिए डिफरेंट जो जर्नलिस्ट हैं उनकी माशी सूरत हाल भी, वर्कर जर्नलिस्ट जो वर्किंग जर्नलिस्ट हैं, जो कैमरा मैन हैं, जो रिपोर्टर्स हैं, उनके जो हालात हैं मैं उनसे बखूबी वाकिफ़ हूँ, जो 4 साल होता रहा। मैं ख़ुद इस चीज़ को देख रही हूँ। कमेटी बनाने का मतलब है कि इसको आप छोड़ दें, मैं खुद इसको मॉनिटर भी कर रही हूँ, और इंशाल्लाह तमाम ओनर्स के साथ मिलकर एक ऐसी स्ट्रैटेजी ज़रूर बनाएंगे कि कोई सहाफ़ी किसी भी किस्म के जुल्म का शिकार ना हो। जी मैंने आपको पहले कह दिया कि कानूनी मुशावरत के लिए काबीना ने हदायत दे दी, और बहुत ही जल्द इस पर हम फैसला करेंगे। जी उसके ऊपर NCOC को फौरी तौर पर आज रिवाइव करने के लिए वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने ऑर्डर दे दिया है, और कल उसकी जो शहबाज शरीफ साहब का 2 दिन का दौरा है, उसके फौरी बाद पहली मीटिंग जो है वो NCOC के ऊपर भी है, और हेल्थ मिनिस्ट्री को भी हदायत जारी कर दी है कि फौरी तौर पर जो वेरिएंट नया आया है उसका एक तो सदेबाब भी किया जाए, और उसको मॉनिटर किया जी उसको मॉनिटर किया जाए, और जो उसके हेड हैं उसका भी ऐलान बहुत जल्द हो जाए। ये तो समझ आ गई ABC, मतलब जहाँ 10 से 12 फीडर्स की कैटेगरी अभी जब 10 से 12 घंटे अभी भी जहाँ लोड शेडिंग हो रही है उनका क्या मतलब है? और जो आपके जो लोड शेडिंग के जो आपने जो अपने बताया, मैंने आपको बताया कौन सा सवाल है? देखिए मैं यही मेरी अर्ज है कि जब हम कहते हैं कि वो जीरो का लफ्ज है, हम उसको इस्तेमाल नहीं करना चाहते। जीरो जो कैटेगरी ABC है वहाँ जीरो है, यानी 30% से कम जहाँ खसारा है या बिल रिकवर नहीं होते वहाँ लोड शेडिंग नहीं, आज के दिन तक लोड शेडिंग नहीं हो रही। उसके ज्यादा जहाँ खसारा ज्यादा है 50%, 60%, 80%, वहाँ आज भी वो लोड मैनेजमेंट जारी है, और वो एक अलग डिमांड है हमारे सिस्टम के ऊपर, जिसको हम मैनेज करते हैं, और वो मुस्तकिल एक मैनेजमेंट का अलग मैकेनिज्म है। इसीलिए कहा गया कि इसमें तवाज़ुन लाया जाए कि ठीक है वहाँ से हमें खसारा है, वहाँ से हमें बिल्स नहीं मिलते उन देही इलाकों से, लेकिन एक तवाज़ुन पूरा करके एसेंशली, इसीलिए मैंने कहा कि हमें जीरो से पीछे हटकर
بہت ساری لوڈ شیڈنگ جو اس وقت دیہی علاقوں میں ہو رہی ہے، اگر ہمیں توازن کرنا ہے تو پھر شہروں میں وہ آئے گی اور ہمیں اس کا سامنا کرنا پڑے گا، لیکن بہرحال ہم اس کو بالکل لمٹ کر رہے ہیں۔ وفاقی وزراء کابینہ اجلاس پر بریف کر رہے تھے۔ وزیر اطلاعات و نشریات مریم اورنگزیب نے کہا کہ ملک کے اندر چینی کے وافر ذخائر موجود ہیں، چینی کی برآمدات پر پابندی عائد کر دی گئی ہے۔ کابینہ کو ملک میں لوڈ شیڈنگ اور اشیاء ضروریہ کی قیمتوں سے متعلق بھی آگاہ کیا گیا۔ اس کے علاوہ انہوں نے کہا کہ پہلی مرتبہ ہم دوست ممالک کے ساتھ ایک ایسا اسٹریٹجک پلان لے کر گئے ہیں جو صرف گرانٹ پر مبنی نہیں بلکہ پاکستان کے عوام کے لیے پروجیکٹس، روزگار، ریلیف کے ایک پورے ویژن پر مشتمل ہے۔ اس کے علاوہ وزیر توانائی انجینئر خرم دستگیر نے کہا کہ وزیر اعظم کی ہدایت کے مطابق لوڈ شیڈنگ کا خاتمہ کریں گے۔ سابق حکومت کی نااہلی کی وجہ سے بجلی کے یونٹس بند ہوئے۔ نون لیگ کے گزشتہ دور میں لوڈ شیڈنگ 0 تھی۔ شعبہ توانائی بھی عذاب عمرانی سے شدید متاثر ہوا ہے۔ ملک میں اس وقت لوڈ شیڈنگ 0 ہے۔ لوڈ شیڈنگ کم کرنے کے لیے اضافی وسائل درکار ہیں۔ پاکستان ٹیلی ویژن نیوز سے فی الوقت اتنا ہی۔ ایک بریک کے بعد حاضر ہوں گے ہیڈ لائنز کے ساتھ۔